چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے اسلام آباد میں وہ جو اوورسیز کنونشن تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے پہلے ایک آیت پڑھی. اس آیت میں انہوں نے وہ جو آیت ہے سورہ النساء کی جو کہ ہم بھی اپنے پروگرام میں بارہا پڑھتے تھے اور کہتے تھے، جس کا جو مفہوم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی کوئی فاسق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آپ تحقیق کر لیا کرو کہ آیا کہ وہ سچی خبر ہے یا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف نے سوشل میڈیا کو اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا. ناظرین، یہ تو چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کی تقریر تھی. اس کے فوراً بعد کل شام کو اسلام آباد میں اچانک موسم خراب ہوا اور موسم آسمان سے اولے پڑنے شروع ہو گئے. اولے ایسے پڑے، کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کی تاریخ میں ایک بدترین اولوں کا طوفان تھا جس نے گاڑیوں کے شیشے، کوٹھیوں کے گھروں کے شیشے تہس نہس کر دیے. سوشل میڈیا پہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ جو عذاب ہے یہ اس لیے مسلط ہوا ہے، یہ اس لیے آیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کو جھوٹے اور مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پہ بھی جنرل عاصم منیر صاحب کی تقریر کو لے کر ایک عجیب سا طوفان اٹھا اور اس میں لوگوں نے بارہا، اگر ہم ٹویٹر کی بات کریں، ٹویٹر کی تو خیر بات ہی نہ کریں چونکہ پاکستان میں بین ہے تو ٹویٹر کی تو آپ بات ہی نہ کریں. اگر ہم فیس بک اور اس کے علاوہ انسٹاگرام اور دوسری سوشل میڈیا ایپس پہ بھی بات کریں تو بھی وہاں پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین کارکنان ہیں وہ جیلوں میں ہیں، مائیں بہنوں بیٹوں کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں، چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے. لیکن اس سب کے باوجود تو ہماری اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اگر ہوش آتی ہے تو صرف اور صرف اس بات پہ آتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کیوں ہوتی ہیں. ناظرین، یہ جو اوورسیز کنونشن تھا میں نے آپ کو حقائق کے ساتھ بتایا. کہنے کو تو یہ کہا گیا کہ اس میں جو ہے وہ بے شمار لاکھوں اوورسیز پاکستانیوں نے شرکت کی، لیکن ناظرین میں نے ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتایا یہ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جو پرو نواز شریف ہیں یا جو پرو نون لیگ ہیں. پی ایم ایل این کے لوگ تھے، ان کو اکٹھا کیا گیا. اسلام آباد کے جو بالکل لو لیول کے جو گیسٹ ہاؤسز ہیں نا، عموماً اگر آپ اسلام آباد جائیں اور آپ کے پاس پیسے کم ہوں تو جن گیسٹ ہاؤسز میں آپ سٹے کر سکتے ہیں ان گیسٹ ہاؤسز میں ان کو رکھا گیا. پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کو اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے گا، لیکن ناظرین پھر وہی والا چونا لگا شاید بجٹ میں کہ پروگرام کا بجٹ تو جو تھا وہ ملین آف روپیز میں تھا، لیکن جو ایکسپینسز کیے گئے وہ انتہائی کم تھے. اور اس کو لے کے جو اوورسیز پاکستانی جو کہ باہر سے آئے ہوئے تھے وہ ناراض بھی دکھائی دیے.